السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں آپ کو جسم کو لرزا دینے والی ایک خوفناک کہانی سناتا ہوں۔ 1997 میں جب ابا نے سی سینٹر کے گنجان آباد علاقے میں نیا گھر خریدا تو اس وقت اس علاقے میں اتنی آبادی نہ تھی۔ ابا ایک سخت مزاج اور انتہائی اصولی آدمی تھے اور اپنی سمجھ بوجھ سے ہی چلتے تھے۔ ابا نے اپنی مرضی سے بغیر کسی کو دکھائے گھر کا سودا طے کرایا تھا۔ جب ابا گھر خرید چکے تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا، بلال بیٹا، میں نے سی سینٹر میں گھر خریدا ہے، آج ہی مجھے گھر کی فائل ملی ہے، تو تم کل اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر سامان شفٹ کروا دینا، پرسوں پھر ہم سب اپنے گھر میں سیٹل ہو جائیں گے۔ ابا کی بات سن کر میں نے کہا، ٹھیک ہے ابا، جیسے آپ کہیں، میں کل ہی تمام سامان شفٹ کرتا ہوں۔ ابا چونکہ بہت سخت مزاج آدمی تھے تو ان سے جرح کرنے کی ہمت کسی کی نہ ہوتی تھی۔ کیونکہ میں پہلی اور بڑی اولاد تھا، اس لیے ہر کام کی ذمہ داری شروع سے ہی مجھے سونپی جاتی ہے۔ اماں اور میری دونوں بہنیں ابا سے تھوڑا خائف تھیں کہ کم سے کم ہمیں ایک بار گھر تو دکھا دیتے لینے سے پہلے، مگر ابا سے کہنے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ کہتے ہیں کہ پہلی اولاد پر سختی کرو اور اس کی اچھی تربیت کرو تو باقی بچے بھی اسی طرح پروان چڑھتے ہیں۔ بس ابا کی اسی سوچ نے جہاں مجھے بہت اچھا سکھایا تو وہیں انتہائی سختی کا سامنا بھی بس مجھے ہی کرنا پڑا۔ ابا ایک تہجد گزار، 5 وقت نماز کے پابند، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں 17 گریڈ کے آفیسر بھی تھے، ایک سچے اور کھرے انسان تھے۔ بس وہی اوصاف وہ مجھ میں بھی دیکھنا چاہتے تھے۔ مجھے بھی تہجد میں ڈانٹ کر اٹھاتے، پھر فجر میں بھی، تو اسی لیے بچپن سے میں بھی نہ صرف تہجد گزار بلکہ 5 وقت کا نمازی بھی تھا۔ بچپن سے مجھے تحقیق کا بہت شوق رہا ہے، اسی شوق کی خاطر ایسے کام کر دیے کہ عام بندہ تو بس صرف سوچ ہی سکتا ہے۔ میں انتہائی نڈر انسان ہوں، کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، بس تحقیق کی جستجو میں رہتا ہوں۔ اگلے دن رمضان کی چاند رات تھی۔ خیر، میں نے اپنے 4 دوستوں کے ہمراہ نئے گھر میں سامان شفٹ کروانا شروع کر دیا۔ 120 گز کا گھر تھا۔ جیسے ہی تالا کھولا تو ایک عجیب سی بو تھی کہ جیسے یہ گھر سالوں سے بند ہو۔ اس میں ایک بہت بڑا سا ہال تھا، اس کے ساتھ یہی صحن تھا، صحن کے ساتھ ایک چھوٹا کمرہ، اوپر جانے کی سیڑھیاں اور سیڑھیوں کے ساتھ ہی اٹیچ باتھ اور کچن تھا۔ گراؤنڈ فلور میں نے تمام سامان دوستوں کی مدد سے سیٹ کروا دیا۔ فرسٹ فلور پر کمرہ تھا جو کہ لاک تھا اور اس کی چابی ابا کے پاس تھی۔ فرسٹ فلور کے اوپر کشادہ سی چھت تھی جس پر ہم نے مل کر واشنگ مشین رکھ دی اور گراؤنڈ فلور میں تمام سامان اچھی طرح سجا دیا تھا تاکہ اماں اور بہنوں کو پریشانی نہ ہو۔ سامان سیٹ کرتے کرتے رات کے 11 بج گئے تھے۔ دوستوں نے مجھ سے اجازت لی اور چلے گئے۔ اب رات میں مجھے اکیلا ہی رکنا تھا، پھر صبح پہلی سحری بھی تھی اور میں بری طرح سے تھک چکا تھا۔ میں ہال میں ہی بڑے صوفے پر لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی مجھے تھکن کی وجہ سے نیند آ گئی۔ میں گہری نیند میں تھا کہ صحن میں بنے واٹر ٹینک میں پانی گرنے کی آواز آنے لگی۔ میں نے جا کر دیکھا تو واٹر ٹینک میں پانی گر رہا تھا۔ مجھے پیاس بھی لگ رہی تھی۔ میں نے ہاتھوں سے ہی پانی پینے کی کوشش کی اور جیسے ہی میں نے ٹینک سے پانی ہاتھ میں بھرا اور منہ تک لے جانے ہی لگا تھا کہ مجھے کسی نے کہا، شش شش۔ میں نے نظر اٹھا کر چاروں طرف دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ پھر سے میں نے پانی پینے کی کوشش کی تو پھر مجھے آواز آئی، شش شش۔ میں نے پھر سے چاروں طرف دیکھا مگر کوئی نہ تھا۔ پھر میں نے پانی پینے کے لیے ہاتھوں کو منہ سے لگایا، پھر کسی نے شش شش۔ کم و بیش 4 مرتبہ ایسا ہوا اور میں پانی نہیں پی سکا۔ ایک عجیب سی وحشت ہونے لگی تھی مجھے۔ میں نے اٹھ کر واٹر ٹینکر کا ڈھکن بند کر کے چاروں طرف دیکھا مگر مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر اوپر سے پہلے بلب کی روشنی مزید وحشت میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس وقت سیور اور LED لائٹس تو ہوتی نہیں تھیں،
اور پورے گھر میں ایک ہی بلب لگا تھا، وہ بھی بس ہال میں۔ چاروں طرف اندھیرا اور تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ میں صوفے پر آ کر پھر سے لیٹ گیا تو مجھے چھت پر سے برتن گرنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر لگا کہ سیڑھیوں سے کسی نے برتن زور سے پھینکے ہیں۔ میں نے جا کر دیکھا تو کچھ نہیں تھا۔ اب ان تمام واقعات کی وجہ سے میں مکمل طور پر چاق و چوبند ہو چکا تھا کہ چھت پر سے مجھے 2 آدمیوں کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ میں اٹھ کر چھت پر دیکھنے لگا، ان 2 آدمیوں کی آواز اب بند ہو چکی تھی۔ میں اندر ہال میں گیا تو پھر سے ان 2 آدمیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں پھر سے جا کر دیکھنے لگا تو آوازیں بند۔ اسی طرح 3 سے 4 بار ہوا۔ میں جب آواز کے تعاقب میں باہر جا کر کھڑا ہوتا تو آواز آنا بند ہو جاتے، جب اندر آؤں تو باتوں کی مستقل آوازیں آتی۔ عجیب ماجرا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال میں پھر اٹھا، گھر کا مین دروازہ بند کر کے اپنی بائک پر سابقہ گھر میں آ گیا، جہاں پہلی سحری کی خوب ذوق و شوق سے تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ میں نے غسل کر کے سحری کی اور پھر نماز پڑھ کر سو گیا۔ روزہ افطار کے بعد ہمیں سی سینٹر والے گھر میں شفٹ ہونا تھا۔ ہم سب وہاں آ گئے۔ امی اور بہنیں اسما اور عظما کچن سیٹ کر کے کھانا بنانے کا انتظام کرنے لگیں، اور مجھ سے چھوٹا بھائی جمال بھی میرے ساتھ مل کر چھت پر کچھ سامان رکھوانے لگا۔ ابا تو صحن کے ساتھ والا کمرہ لے چکے تھے کہ میں وہاں اکیلا رہوں گا۔ اماں اور دونوں بہنیں ہال میں ہی رہنے کا کہہ چکی تھیں، تو میں نے ان سے کہا، ابا فرسٹ فلور اب تک لاک ہے، اس کی چابی دیں تاکہ میں اور جمال وہاں کی صفائی کر کے اپنے رہنے کا بندوبست کر سکیں۔ میری بات سن کر ابا بولے، چلو لاک میں کھول دیتا ہوں۔ ابا کی بات سن کر میں اور جمال دونوں ابا کے پیچھے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ ابا نے فرسٹ فلور کے کمرے کا لاک کھولا تو وہاں خون کے نشان تھے اور خون جمع ہوا تھا۔ خون کی بو بھی بہت تھی کہ سانس لینا محال ہو گیا تھا۔ میں اور جمال بو کی وجہ سے ناک پر ہاتھ رکھ کر کھانسنے لگے اور روم سے باہر گئے۔ ابا نے چابی میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، بس کرو کھانسنا، جا کر دونوں مل کر فرش دھو لو اچھی طرح سے۔ یہاں ایک جانور مر گیا تھا، یہ اسی کا خون اور بدبو ہے، بس اب صاف صفائی کر کے اپنے رہنے کا بندوبست کرو۔ ابا کے سامنے کبھی کسی نے کچھ بولا ہے جو ہم آج بولتے؟ میں اور جمال دونوں ہی فرش دھو کر اپنا روم سیٹ کرنے میں لگ گئے۔ اسی کام میں سحری کا وقت بھی ہو گیا تھا۔ میں اور جمال نیچے آ کر سحری کرنے میں مصروف ہو گئے۔ سحری اور نماز سے فارغ ہو کر قرآن کی تلاوت کی۔ تھوڑا آرام کرنے کے بعد ہم سب اپنے اپنے مشاغل میں لگ گئے۔ اس وقت یونیورسٹی کا طالب علم تھا، اپنی پڑھائی میں مگن تھا۔ ابا بھی اپنی جاب پر چلے گئے۔ دن بھر تو اماں اور بہنیں کام اور آرام میں مصروف رہیں۔ افطار کے بعد جب رات کا کھانا کھا کر ہم سب سو چکے تھے اپنے اپنے پورشن اور کمروں میں کی، اماں کو ایسا لگا کہ میں نے آخر ان کا انگوٹھا پکڑ کر انہیں گھسیٹا ہے۔ وہ بری طرح چیخنے لگیں تو میں اور جمال اوپر سے نیچے آ گئے۔ ابا بھی اپنے کمرے سے آ گئے۔ اسما اور عظما بھی بہت خوفزدہ سے تھیں۔ اماں کے چیخنے پر اماں نے مجھے ڈانٹ کر کہا، میرے پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کر تم نے مجھے اتنی زور سے گھسیٹا کہ میں اپنی جگہ سے گر کر یہاں آ گئی، تم نے ایسا کیوں کیا بلال؟ اماں کی بات سن کر میں جمال کو دیکھنے لگا اور جمال مجھے، کیونکہ ہم دونوں ایک ساتھ ہی نیچے آئے تھے، وہ بھی اماں کی آواز سن کر۔ میں نے کہا، اماں میں تو ابھی اوپر اپنے کمرے سے آ رہا ہوں آپ کی آواز سن کر، میں بھلا ایسا کیوں کروں گا؟ لگتا ہے آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ اماں میری بات پر غصے سے کہنے لگی، میں نے خواب نہیں دیکھا، جو کہہ رہی ہوں سچ ہے وہ۔ ابا فوراً اپنی گرجدار آواز میں بولے، آسیہ بیگم یہ تمہارا وہم ہے، سحری کا وقت بھی ہونے والا ہے، کچھ دیر آرام کر لو۔ ابا کی بات سن کر ہم سب اپنے اپنے کمروں میں آ گئے، پھر سو نہ سکے۔ کچھ دیر بعد سحری کا وقت ہو گیا تھا۔ روز کے معمول کے مطابق اپنے اپنے مشاغل میں مصروف ہو گئے۔ افطار کے بعد رات کا کھانا سوچا کہ کھلی فضا میں کیوں نہ کھایا جائے، یعنی چھت پر۔
تو ہم سب کھانے کا سامان چھت پر لے گئے۔ اماں ہائپر ٹینشن کی مریض ہیں تو کھلی فضا میں رہنا انہیں اچھا لگتا ہے۔ کھانا وغیرہ کھا کر ہم سب کچھ نہ کچھ سامان لے کر نیچے آ گئے۔ باقی کے برتن اٹھانے کے لیے چھوٹی بہن اکیلی چھت پر گئی تو اس نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز پر ہم سب بھاگتے ہوئے چھت پر گئے تو عظمیٰ خوف کے مارے بہت زور زور سے کانپ اور چیخ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر عظمیٰ سے پوچھا، کیا ہوا عظمیٰ، اس طرح چیخ کیوں رہی ہو؟ مجھے زور سے پکڑ کر وہ روتے ہوئے کہنے لگی، بھائی یہاں کوئی خوفناک سی چیز تھی جسے دیکھ کر میں بہت ڈر گئی اور وہ غائب ہو گئی۔ ابا اور میں نے اسے اس کا وہم بتا کر اسے نیچے لے گئے۔ اگلے دن اسما کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اسے زور سے نوچا تو وہ گھبرا کر چاروں طرف دیکھنے لگی مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اس کے بازو میں درد ہو رہا تھا۔ نوچنے کے باعث وہ ڈر گئی۔ اس نے اماں اور عظمیٰ کو بتایا تو اماں اور عظمیٰ بھی گھبرا گئیں کیونکہ رات میں برتن گرنے کی آوازیں آنا اور چھت پر باتیں کرنے کی بہت آوازیں آتی تھی۔ کوئی تھپڑ مار کر چلا جاتا، کوئی نوچ کر چلا جاتا، دیکھنے پر کوئی نظر نہ آتا۔ ہمیں اس گھر میں آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور اماں، اسما، عظمیٰ تینوں بری طرح خوفزدہ ہو چکی تھیں۔ ابا تو ڈانٹ کر سب کا وہم بتا کر چپ کروا دیا کرتے تھے۔ ان سے بات کرنا ہی فضول ہوتا تھا۔ میں نے بھی ان کی سب باتوں کو وہم کے طور پر ہی لیا تھا۔ جمال بھی ان تمام باتوں پر سنجیدہ نہ تھا، جبکہ برتنوں کے گرنے اور چھت پر باتیں کرنے کی آوازیں ہم بھی سنتے تھے۔ بریانی ہم بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ میں نے فرمائش کر دی کہ آج افطار میں بریانی بنا لو۔ میں کھجور کھا کر، شربت پی کر، نماز پڑھ کر فارغ ہوا اور سوچا کہ آج بریانی سیر ہو کر کھاؤں گا۔ میں نے کہا، اسما تم میرے لیے کھانا نکال کر میرے روم میں رکھاؤ، میں بس ابھی اوپر آتا ہوں۔ اسما نے ایک پلیٹ میں بریانی نکال کر اوپر کمرے میں رکھ دی۔ میں جیسے ہی اپنے کمرے میں گیا تو بریانی پلیٹ سے غائب ہو چکی تھی۔ میں خالی پلیٹ لے کر نیچے آیا اور اسما سے کہنے لگا، اس خالی پلیٹ کا میں کیا کروں؟ جب تم اوپر ہی کھا کر آ گئیں تو میرے لیے دوسری پلیٹ میں نکال کر رکھ دیتی۔ میری بات سن کر اسما کہنے لگی، بھائی میں ابھی تو پلیٹ بھر کر بریانی اوپر آپ کے کمرے میں رکھ کر آئی ہوں، بھلا میں ایسا کیوں کروں گی؟ اس کی بات پر میں نے کہا، تو بریانی کہاں غائب ہو گئی؟ مجھے اب پھر سے نکال کر دو۔ اسما جیسے ہی کچن میں بریانی لینے گئی تو بریانی کی دیگچی ہی غائب تھی۔ ہم نے پورا گھر ڈھونڈ لیا مگر بریانی کی دیگچی کہیں نہیں ملی۔ چھت پر برتن گرنے کی آواز آئی تو میں بھاگ کر وہاں گیا تو بریانی کی خالی دیگچی پڑی تھی۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم سی سینٹر کے علاقے میں نئے تھے۔ محلے والوں سے اتنے تعلقات ابھی نہ تھے۔ ہمارا گھر سینٹر کا تھا، دونوں طرف پڑوس میں گھر تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ دن کے وقت تو وہ لوگ اپنی اپنی چھتوں پر آ جاتے تھے، مگر رات کے وقت اس پوری گلی کے لوگوں کو میں نے چھتوں پر نہیں دیکھا۔ بس ہم لوگ ہی اپنے گھر کی چھت پر جایا کرتے تھے۔ ایک دن میں اپنے دوستوں سے مل کر واپس گھر آ رہا تھا کہ اپنے پڑوسی انکل کو باہر دیکھا تو انہیں سلام کر کے ہاتھ ملایا، پھر اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام بلال ہے، ہم آپ کے پڑوس میں شفٹ ہوئے ہیں۔ ایکچولی ہم سب اپنی اپنی اسٹڈی میں مصروف رہتے ہیں، پھر رمضان میں وقت کچھ پتہ نہیں چلتا، پھر شفٹنگ میں بھی مصروف رہے تو آس پڑوس میں ملنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ آپ یہاں کب سے ہیں؟ میری بات سن کر انکل کہنے لگے، 15-16 سال سے ہم یہاں ہیں۔ بیٹا آپ لوگوں نے یہ گھر کیوں خرید لیا؟ انکل کی بات سن کر میں چونکا۔ میں کچھ سمجھا نہیں انکل آپ کی بات۔ انکل بولے، بیٹا بلال یہ گھر تقریباً 16-17 سال سے بند ہے، اس گھر میں آج تک کوئی نہیں رہا۔ جب سے ہم یہاں اس علاقے میں آئے ہیں اس گھر کو بند ہی دیکھا ہے۔ یہ گھر آصف زدہ ہے، یہاں تو آصف کا بسیرا ہے۔ یہاں ایک لڑکی کا قتل ہوا تھا تو اس کے بعد اس گھر میں جو تالا لگا ہے نا، اب آپ لوگوں کے آنے سے ہی کھلا ہے۔ رات اس گھر سے چیخنے چلانے اور قہقہوں کی آوازیں پورے محلے میں گونجتی ہیں، برتنوں کے گرنے کی آوازیں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔
رات مغرب کے بعد اس گلی میں کوئی بھی اپنے گھروں کی چھتوں پر نہیں جاتا، کیونکہ اس گھر کی چھت پر نادیدہ مخلوق نظر آتی ہے جو سب کو ڈراتی ہے اور منع کرتی ہے کہ رات میں چھت پر کوئی نہ آئے۔ بیٹا، ہم تو مغرب کے بعد اپنی چھتوں پر بھی نہیں جاتے، آپ کیسے رہ رہے ہو؟ بیٹا میری بات مانو تو جلدی سے اس گھر کو خالی کر دو۔ اس گھر میں جن نادیدہ چیزوں کا بسیرا ہے نا، وہ آپ لوگوں کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ بہت کچھ ہوا ہے رات مغرب کے بعد اس محلے کے لوگوں کے ساتھ چھتوں پر جانے سے۔ انکل کی بات سن کر میں کچھ پریشان سا ہو گیا۔ پھر میں نے وہاں کے آس پڑوس کے سبھی لوگوں سے تحقیق کرنا شروع کر دی۔ سب نے تقریباً وہی باتیں بتائی تھیں جو کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والے خورشید انکل نے بتائی تھیں۔ مزید معلومات کرنے پر مجھے پتا چلا کہ 17 سال پہلے اس گھر میں کلثوم نامی لڑکی کا قتل ہوا تھا۔ کلثوم کے والدین کا اسلام آباد میں ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ کلثوم اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، کافی جائیداد کی اکلوتی وارث تھی، اور وہ کراچی شاہ فیصل کے علاقے سی سینٹر میں سیٹلڈ ہو گئی تھی۔ اس کے شوہر نے جائیداد کی لالچ میں فرسٹ فلور کے کمرے میں اس کا گلا کاٹ کر اسے قتل کر دیا تھا۔ وہ چیختی چلاتی رہی، مگر اس کے شوہر پر تو لالچ کا بھوت سوار تھا۔ وہ یہ گھر کسی طرح بیچ کر کلثوم کی ساری جائیداد لے کر کراچی سے چلا گیا۔ جس نے یہ گھر خریدا وہ خون دیکھ کر گھر کو تالا لگا کر چلے گئے۔ کوئی اس گھر میں نہیں رہا۔ 17 سال سے یہ گھر بند ہے۔ اتنے سالوں بند رہنے اور قتل ہونے کی وجہ سے یہ گھر آسیب کا بسیرا بن گیا ہے۔ آس پڑوس کے لوگ مغرب کے بعد اپنے گھروں کے چھتوں پر جانے سے بھی گریز کرتے ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی چھت پر جاتا ہے تو وہ مخلوق نظر آ کر بھیانک روپ میں ڈراتی ہے۔ یہ ساری انفارمیشن جاننے کے بعد میں ابا کے کمرے میں ان سے بات کرنے گیا اور انہیں سب کچھ بتایا تو ابا کہنے لگے، مجھے یہ سب کچھ پہلے سے پتا ہے، تم پریشان نہ ہو، اور اس بات کا ذکر اپنی ماں اور بہنوں سے مت کرنا ورنہ وہ ڈر جائیں گی۔ ابا کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا تو میں نے کہا، ابا جب آپ کو سب کچھ پتا تھا تو آپ نے یہ گھر خریدا ہی کیوں؟ اگر اس مخلوق نے کسی کو نقصان پہنچا دیا تو؟ میری بات سن کر ابا غصہ کرتے ہوئے بولے، بس کرو بلال اس طرح کی باتیں، اللہ نے انسان کو زیادہ طاقتور بنایا ہے۔ اچھا بس، اب اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی، یاد رہے اماں اور بہنوں سے مت کرنا یہ بات۔ ابا کی بات سن کر میں غصے میں اپنے روم میں آ گیا۔ اب تو یہ روز کا معمول تھا کہ کھانا بنا کر رکھو، پورا کا پورا کھانا برتن سمیت غائب۔ کوئی تھپڑ مار کر جاتا تو کوئی نوچ کر چلا جاتا، اور جب دیکھو تو کوئی نظر نہ آتا۔ خیر ایک رات میں چھت پر اکیلا ہی تکیہ چادر لے کر سونے چلا گیا۔ رات میں نے چادر بچھائی، تکیہ لگایا اور لیٹ گیا۔ کھلی فضا، کھلا آسمان، اس پر سجے چاند ستارے اور چاند کی روشنی بہت دلکش لگ رہی تھی۔ اوپر سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے۔ میں بہت لطف اندوز ہو رہا تھا کہ میری نظر پڑوس کے گھر کی چھت پر پڑی جو ہماری چھت سے ذرا اوپر تھی۔ ان کی چھت پر ایک ساڑی پہنے ہوئے عورت مجھے مستقل دیکھ رہی تھی۔ میری نظر جب اس پر پڑی تو میں نے مسکرا کر اسے دیکھا تو اس نے اپنی بھویں اچکا کر اشارہ کیا کہ کیا ہے۔ میں بس اس کو ہی دیکھ رہا تھا کہ 3 بار انہوں نے اپنی بھویں اچکائی تو میں نے پہچان لیا کہ یہ خورشید انکل کی والدہ ہیں اور وہ مستقل مجھے دیکھ رہی ہیں، تو میں نے انہیں مسکرا کر سلام کیا، السلام علیکم۔ میرا نام سنتے ہی ان کے بال ایک دم بکھرنے لگے، چہرہ بھی بگڑنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھیانک چڑیل کی شکل اختیار کر گئی تھیں۔ پھر میرے ذہن نے کام کیا کہ یہ ساڑی والی خاتون خورشید انکل کی والدہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ تو مر چکی ہیں۔ وہ مجھے مستقل گھور رہی تھیں۔ ان کا چہرہ انتہائی بدصورت اور خوفناک ہو چکا تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے خوف محسوس ہوا تھا۔ میں پسینے میں نہا چکا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں انتہائی تیز ہو چکی تھیں۔ میں نے اپنی تمام تر ہمت کو یکجا کر کے درود شریف پڑھنے لگا اور بھاگتا ہوا نیچے آ گیا۔ اس رات میری حالت نہ پوچھو کیسی تھی۔ جب میں نے ابا سے اس بات کا ذکر کیا
تو انہوں نے کہا اب مغرب کے بعد چھت پر نہ جانا۔ ابا کی بات میں نے سن تو لی اور خاموش بھی ہو گیا، مگر میں نے مغرب کے بعد چھت پر جانا نہیں چھوڑا۔ میں اکثر گرمی کی وجہ سے چھت پر جاتا، مگر وہ نادیدہ قوتیں مختلف انداز میں ڈراتی۔ میں ہمت کرتا اور ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش بھی کرتا۔ جب ڈر حد سے زیادہ محسوس ہوتا تو نیچے آ جایا کرتا تھا، مگر میں نے اپنی ہمت کو آزمانا نہ چھوڑا۔ اسی طرح آصف زدہ گھر میں رہتے ہوئے بڑی مشکل سے ہمیں 2.5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ہمیں ہر طرح سے ڈرایا جاتا، مختلف حربے آزمائے جاتے۔ اس 2.5 سال کے عرصے میں ابا کو بھی ان نادیدہ قوتوں کی طرف سے دھمکیاں ملتی رہیں کہ یہ گھر ہمارا ہے، یہاں ہمارا پورا خاندان آباد ہے، یہاں ہمارا بسیرا ہے، تم اپنے خاندان کو لے کر جاؤ ورنہ تم میں سے کسی ایک کی جان لے لیں گے۔ اگر جان پیاری ہے تو یہاں سے چلے جاؤ، اگر پھر بھی تم یہاں سے نہ گئے تو ہم سب کو مار ڈالیں گے۔ اس طرح کے واقعات ابا کے ساتھ بھی پیش آ رہے تھے، مگر ابا ایک مضبوط آدمی تھے، نمازی، عبادت گزار اور تہجد گزار تھے۔ ان مخلوق سے روبرو باتیں کرتے رہتے تھے۔ ایک دن اماں باتھ روم گئیں تو ان کو کسی نے زور سے دھکا دیا اور وہ گر گئیں۔ بہنوں نے جا کر اماں کو اٹھایا، ہم انہیں ہاسپٹل لے کر گئے۔ اماں کی ٹانگ فریکچر ہو چکی تھی۔ ان نادیدہ قوتوں کی طرف سے ملنے والی دھمکی پر ابا نے سنجیدگی سے کام لیتے ہوئے ایک نیا گھر ڈھونڈا اور اس گھر کو ہم نے کم قیمت میں ہی فروخت کر دیا۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ نئے گھر میں کوئی واقعات پیش نہیں آئے۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان سجیل شریف کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔